مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ کیا تنگ دستی کا تعلق سستی یا پوستی پن سے ہے یا آزمائش ہے؟ دونوں سے ہے۔ کبھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، آپ پوری محنت کر لو، اللہ رزق کے دروازے نہیں کھولتا، اور کبھی آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے، رزق برس رہا ہوتا ہے آپ کے اوپر۔ بڑے بڑے پوستی ہم نے دیکھے ہیں، نوٹ گننے کا ٹائم نہیں ہے ان کے پاس، تو اللہ کی طرف سے ہے یہ۔ لیکن نارملی اللہ کا جو قاعدہ ہے کہ جو محنت کرتا ہے اس کو پھل ملتا ہے، بشرطے کہ محنت صحیح زاویے پہ کرے۔ وہ عام طور پہ ایسا ہی ملتا ہے۔ قرآن نے کہا من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جو اس دنیا کی زندگی کے لیے کوشش کرے گا تو جتنی ہم چاہیں گے اور جس کو چاہیں گے اس کو دے دیں گے۔ تو پتہ چلا کہ کوشش پہ بھی دنیا ملتی ہے، لیکن کتنی ملتی ہے؟ جتنی اللہ چاہتا ہے، اور جس کو اللہ چاہتا ہے۔ تو سب کو ملے گا بھی نہیں اور اتنا بھی نہیں جتنا آپ چاہتے ہیں۔ عین ممکن ہے آپ کی چاہت سے زیادہ مل جائے، اور عین ممکن ہے آپ کی چاہت کے برابر مل جائے، عین ممکن ہے آپ کی چاہت سے کم مل جائے۔ رزق کا تعلق بہت زیادہ تقدیر سے ہے، بہت زیادہ۔ تو ہمیں حکم ہے محنت کرنا ہے۔ تو فائدہ یہ ہوگا محنت کا کہ محنت کرنے کے بعد اگر رزق نہیں ملا تو صبر کا ثواب ملے گا۔ پوستی پن میں زندگی گزارے تو پھر اگر رزق نہیں ملا تو اس پر ثواب بھی نہیں ملے گا، الٹا گناہ بھی ہوگا سست بننے کا۔ کام کرنے کا دل نہیں چاہتا، ہر وقت سستی پوستی پن رہتا ہے، گھر میں غربت بھی ہے، دماغ بھی نہیں چلتا۔ دیکھو کام کرنے کا دل، بعض دفعہ میں نے پچھلے ہفتے بیان کیا تھا کہ میڈیکلی کوئی باڈی میں پرابلم ہوتی ہے، نیند پوری نہیں ہو رہی، کوئی ٹینشنیں ہیں، تو جب آدمی خوش نہیں ہوتا نا، دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا، عالم بیاباں ہو گیا۔ جب دل خوش نہیں ہوتا تو آدمی ہر چیز میں ٹینشن دیتا بھی ہے اور ٹینشن لیتا بھی ہے۔ تو سب سے پہلے تو صحت کا خیال کریں، ٹائم پہ سویا کریں، نیند پوری ہونی چاہیے، فٹ فاٹ آدمی یہ نشے وشے کی ساری چیزیں چھوڑ دیں۔ دوسرا، پھر بعض دفعہ دل اس لیے بھی نہیں لگتا، آدمی کام ایسا کر رہا ہوتا ہے جو اس کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے۔ مشکل کام میں کبھی بھی انسان کا دل نہیں لگتا۔ کام ہمیشہ آسان سے شروع کیا کریں۔ دیکھو طلبہ کا اس پڑھائی کا دل کرتا ہے کیا؟ نہیں کرتا۔ کیوں؟ کتاب کھول کے بیٹھتے ہیں، سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہوتی، اس لیے کہ وہ کتاب ان کی مینٹل لیول سے اوپر کی چیز ہوتی۔ آسان سے ہمیشہ چیز شروع کیا کرو۔ میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ جاگنگ کا دل اگر نہیں کرتا نا، اب آپ نے پہلے دن یہ تگڑ تگڑ دوڑنا شروع کر دیا تو اور دل ختم ہو جائے گا آپ کا، اتنی ٹینشن ہوگی آدمی کا، کیا مصیبت پہ مفتی صاحب نے لگا دیا، چھوڑو یار گھر بیٹھو انجوائے کرو لائف۔ او بھائی آپ نے ایسا کام کیا جو آپ کے لیے بہت مشکل تھا، تو وہ کام کرتے جو آسان تھا نا، تو آپ کو دوڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ چل لیتے یار، جا کے چلنا بھی مشکل لگ رہا ہے تو تھوڑا چل لو۔ آپ پارک جاؤ، تھوڑا کیا کر لو، ایک چکر لگا لو بس، واک۔ ایک چکر تو آسان ہوتا ہے نا، ایک چکر واکنگ کا لگا دیا آپ نے، ڈیلی کرنی ہے ایک چکر واکنگ، تھوڑا سا اسٹیمنا بڑھ جائے گا۔ آئندہ کیا کر لیا؟ 2 چکر، پھر 3 چکر، پھر جب 7-8 چکر واکنگ کے ہو گئے تو پھر اب آپ نے کیا ہلکا ہلکا دوڑنا ہے۔ تو پورا پارک کا چکر میں جاگنگ مشکل ہے تو یار آدھا چکر دوڑ لو یار۔ تو آسان سے جب آپ مشکل کی طرف جاتے ہیں تو دل بھی لگتا ہے، مزہ بھی آتا ہے۔ پھر جب آدھا چکر، پھر تھوڑے دنوں بعد 1 چکر، پھر ایسا چکر کہ کتے آگے اور آپ پیچھے، پھر ایسا مزہ آئے گا۔ پڑھائی کا بھی ایسا ہے بھائی، جتنا پڑھا جو سمجھ میں آ رہا ہے نا، آسان کتاب لو۔ آپ نے انگلش سیکھنی ہے، آپ مشکل کتاب سے شروع نہ کرو، آپ بالکل A فار ایپل B فار بیلون سے شروع کرو۔ آپ B سے بغیرت اور C سے K سے کمینہ، معذرت کے ساتھ، آج کل تو یہ چل رہا ہے یوٹیوب پہ، تو بہت آسان سے شروع کرو آپ، تو آہستہ آہستہ آپ کو آنا شروع ہو جائے گا۔ پھر جب آنا شروع ہوتا ہے نا کچھ تو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اسکولوں میں پڑھاتے ہی نہیں ہیں، اگلی کلاسوں میں میٹرک تک طلبہ پہنچ جاتے ہیں، پھر وہ کتابیں دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں، یار یہ کون پڑھے گا، ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ان کے، تو وہ بالکل ہی مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی آپ میٹرک تک پہنچ گئے ہو، لیکن کتاب پہلی جماعت کی پڑھنا شروع کر دو آپ، تو آہستہ آہستہ 2-4 سال میں آپ کو وہ میٹرک کی کتابیں سمجھنا شروع ہو جائیں گی۔ تو ہمیشہ آسان سے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے، پھر دل لگتا ہے کام میں۔ اگر مشکل سے ہی شروع کیا پھر نہیں لگے گا دل۔ دوسرا، کام تھوڑا کرو پابندی کے ساتھ۔ کام تھوڑا کرو پابندی کے ساتھ، تو اس سے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ کام زیادہ کر لیا ایک دن جوش میں آ کے آدمی مایوس ہو جاتا ہے اس سے۔ تھوڑا کرو اور تھوڑا شوق باقی رکھ کے چھوڑو اس کو۔
تھوڑا شوق باقی رکھ کے چھوڑو گے نا تو اگلے دن دوبارہ شوق رہے گا. اتنا کر لیا, اتنا تھک گئے کہ اب دوبارہ دل ہی نہیں چاہ رہا, تو اس سے بھی بڑا نقصان ہوتا ہے. تبلیغ میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, ان کے پاس کوئی شخص آیا کہ میں 4 مہینے لگانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا پہلے سہ روزہ لگایا. اس نے کہا نہیں. انہوں نے کہا پہلے سہ روزہ لگا لے بھائی تو. کہا نہیں حضرت میں ڈائریکٹ جاؤں گا. انہوں نے کہا نہیں, آپ کو ڈائریکٹ نہیں جاؤ, آپ 3 دن لگاؤ. 3 دن میں ٹینشن ہو جاتی ہے جو پہلی دفعہ جا رہا ہو, تو اچانک تھوڑی 4 مہینے یار. پہلے 3 دن لگاؤ, پھر تھوڑا ٹینشن ہوگی, ٹینشن کے عادی بنو گے, پھر تھوڑا مقدار بڑھاؤ, پھر 4 مہینے پہ آؤ. سمجھتے ہو؟ ایک دم ہی اتنا نیک بن گیا.